اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک پڑھنے کے ڈفرینٹ سائنسز ہیں، تجوید ہے، ترجمہ ہے، تفسیر ہے، اور اس پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے اور بڑے عرصے سے کام ہوتا جا رہا ہے۔ ایک اور سائنس ہے قرآن پاک کی جو بار بار اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کرتے ہیں قرآن پاک میں، بار بار پوچھتے ہیں کہ تم سوچ کیوں نہیں رہے، سوال کیوں نہیں پوچھتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، اور وہاں پہ زیادہ دھیان نہیں گیا لوگوں کا۔ تدبر ہے وہ ایک اور سائنس جس پہ ہم اب سے کام کرنا انشاءاللہ شروع کریں گے، اور ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر کے لیے یا ترجمے کے لیے بھی آپ کو ایک خاص حد تک نالج ہونی چاہیے کہ اچھا تو تفسیر کوئی کرے گا تو عالم ہی کرے گا، آپ صرف پڑھ کے سمجھ آئیں گے اچھا اس شان یہ وقت پہ نازل ہوئی تھی، یہ اس کے فقہی مسئلے ہیں، یہ اس میں لاز ہیں، یہ اس میں دوسری باتیں ہیں۔ تدبر جب کرنا ہوتا ہے وہ ہر عام انسان کر سکتا ہے، اس کو بس یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا رہے ہیں اور اس میں پرسنلی مجھ سے کیا بات ہو رہی ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فی ہی ذکرکم، قرآن میں تمہارا ذکر ہے، تو میرا ذکر ہے، تو مجھ سے اللہ تعالیٰ کیا بات کروں۔ تو تدبر کہتے ہیں یہ دیکھنا کہ کسی بیک اینڈ پہ کیا ہو رہا ہے، ایک تو سامنے کیا بات ہو رہی ہے وہ تو سب کو سمجھ آ رہی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ از دا نور آف دا سین اینڈ دا ان سین، جو دکھ رہا ہے اور جو نہیں دکھ رہا اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ وہ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غالب ہیں، اتھارٹی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ عزیز ہیں، حکمت والے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ اچھا میں نے ترجمہ سن لیا ہے، مجھے سمجھ آ گئی کہ اچھا اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے جو تمہیں دکھ رہا ہے، جو تمہیں نہیں دکھ رہا مجھے پتا ہے، اور اتھارٹی میری ہے اور ساری حکمت میرے پاس ہے۔ اب اگر کوئی اس آیت کے بیٹھے ہیں ہم اور سوچیں، اب سوچنے میں وقت لگتا ہے، تدبر میں وقت لگتا ہے۔ اب جیسے میں اسکول میں بچوں کے ساتھ 2-3 دن سے پریکٹس کر رہی ہوں تو سب فیسز بلینک ہو جاتے ہیں اور سب بس بیٹھے ہوئے ہیں، اور سن رہے بھی ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں سن رہے، کیونکہ ہمیں عادت ہو گئی ہے مسائل پہ بات کرنے کی، ہمیں عادت ہو گئی ہے ہمیں بس یہ بتا دیں میوزک حرام ہے یا نہیں حرام۔ 2-3 دن پہلے کلاس میں ڈسکشن ہوگی کہ پینٹ شرٹ میں نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور 15 منٹ بچوں نے بولنا بند ہی نہیں کیا، اور وہ ایک دوسرے کو اوور لیپ کر رہے تھے، کیونکہ 10-12 سال سے ہر وقت انہوں نے یہی ڈسکشن سنی ہوئی۔ اب اگر کوئی ان سے بٹھا کے کہے گا کہ چلو آج یہ والی آیت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے، یا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، اور اب اگلے 15 منٹ کے لیے سب خاموش ہیں، کیونکہ ہمارے دماغ کو عادت ہی نہیں ہے نا۔ دماغ بھی ایک مسل ہے، جتنا زیادہ آپ کوئی مسل پریکٹس کرتے ہیں اتنا ہی طاقتور ہوتا جاتا ہے۔ ہم نے مسائل کے سارے مسلز بڑے پریکٹس کر لیے ہیں، ہمارے پاس ہر مسئلے کے اوپر اوپینین ہے، اور ہم اپنا اوپینین ایسے دیتے ہیں جیسے وہ الٹیمیٹ رائے ہے۔ تو تدبر کے لیے وقت لگے گا، محنت لگے گی، شروع شروع میں ہو سکتا ہے تھوڑی مشکل بھی ہو کیونکہ ہمارے دماغ کو عادت نہیں۔ تو وہ جو آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں جو تمہیں دکھ رہا ہے اور جو تمہیں نہیں دکھ رہا، اور میری پاس اتھارٹی ہے اور میں حکمت والا ہوں، تو پھر اب میں بیٹھ کے سوچوں کہ یا اللہ، ایک زندگی کی ریالٹی ہے جو مجھے دکھ رہی ہے، اور ایک ان سین ہے، ایک وہ سب چیزیں جو میری زندگی میں میرے پاس میں ہو سکتی تھیں اور آپ نے مجھے ان سے بچا لیا ہے، حالانکہ میں اس وقت آپ سے بڑی کمپلین کر رہی ہوں کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے یہی چاہیے یہی چاہیے یہی چاہیے، اور نہیں مل رہا، اور ہو سکتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے غصہ ہو گیا، ناراض ہو گئے ہوں، بات کرنا بند کر دی ہو، اور پھر آہستہ آہستہ ہم واپس آئے ہیں، یا فیوچر میں ہمارے ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں پتا کہ کیسے ٹرن آؤٹ ہونے والی ہیں، ابھی ہم نے ایک پرٹیکولر پلاننگ کر کے رکھی ہوئی ہے اور ہمیں نہیں پتا وہ کیسے ایگزیکیوٹ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے تمہاری زندگی پلان کی ہے، جس نے یہ پلان، کبھی کبھی انسان کو برا لگنے لگتا ہے نا جب خاص طور پہ آپ فلسطین کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، شام کی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے اوپر، اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ میں تو بہت آسان زندگی گزار رہا ہوں، پتہ نہیں جنت میں کون سا مقام ملے گا، کیونکہ جتنا زیادہ امتحان ہے اتنے ہی زیادہ پھر درجہ ہے نا، تو کہیں ایسا تو نہیں ہم کہیں پیچھے رہ جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے غیب بھی پتا ہے اور مجھے شاہد بھی پتا ہے، جو تم دیکھ رہے ہو وہ بھی پتا ہے، جو تم نہیں دیکھ سکتے وہ بھی پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، اللہ کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ کون سا انسان کس امتحان کے قابل تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کس نے کہا ہے کمپیئر کرنے کے لیے کہ میری زندگی کتنی آسان ہے کتنی مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو اینی بڈی ایلس، اگر ہم کمپیریزن میں پڑھیں گے تو وہ تو بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا نا۔ تو آیت صرف یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ جانتا ہے غیب اور جو شاہد ہے جو نظر آ رہا ہے، اور پھر اس سے آپ لیسنز نکالتے ہیں، اور آپ ایک انسان کو یہ بات سمجھ آئیے، کسی دوسرے کو کوئی اور بات سمجھ آئے گی۔ زندگی میں بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں جن پہ ہم کبھی غور نہیں کرتے، لیکن وہ ہمیں ہمیشہ پنچ کرتے رہتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا میرے ساتھ، یا یہی والے میرے ماں باپ کیوں ہیں، یا یہ والے فیلڈ میں نے کیسے چوز کر لی، یا میرے لیے کیسے چوز کر لی گئی۔
اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آتے ہیں نہیں، وہ جس نے چوز کیے ہیں آپ کے ماں باپ، وہ جس نے چوز کیے آپ کس ملک میں پیدا ہو رہے ہیں، وہ الٹیمیٹ حکمت والا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو آیت ایک بات کہہ رہی ہے، پھر اس کے اندر سے ہم نے کیا سبق نکالنا ہے، اور پھر اس کو ہم دعا میں کیسے بدل سکتے ہیں؟ کانورسیشن ہے نا پوری، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کریں، اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے پتا ہے جو تم دیکھ سکتے ہو اور نہیں دیکھ سکتے، اور میرے پاس اتھارٹی ہے۔ پھر اگر کسی کو وہاں حکمت والی بات نہیں نا سمجھ آ رہی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتھارٹی میرے ہی پاس ہے، تم مانو گے یا نہیں مانو گے، یہی حقیقت ہے۔ تو کوئی رائے نہیں مانگی آپ سے، آپ کو بس سیناریو دے دیا گیا۔ تو دعا میں پھر ہم اس کو کیسے بدل سکتے ہیں کہ یا اللہ، بہت ساری حقیقتیں ایسی ہیں جن پہ پردے ہیں۔ اب آج والی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ایسے سوال کیوں پوچھتے ہو کہ اگر تمہیں ان کے جواب مل جائیں تو تمہیں دکھ ہوگا۔ تو کتنے سارے لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے پردے رکھے ہوئے ہیں، ہمارے راز رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اگر وہ راز کھل جائیں گے تو واقعی تکلیف ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو جہاں رکھا ہوا ہے، جس کو جو ٹیسٹ دیا ہے، جس کی زندگی میں جو بھی پریشانی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کون کتنا ہینڈل کر سکتا ہے۔ تو اب دعا میں ہم اس کو ایسے بدل سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہمت دیں، ہمیں صبر دیں، ہمیں یہ سمجھ دیں کہ ہمیشہ آپ کے فیصلوں پہ بھروسہ کرتے رہیں، کبھی آپ کے فیصلوں کو کے اوپر کوشچن نہ کریں یا اللہ، کہ میرا رنگ ایسا کیوں ہے، میرا قد ایسا کیوں ہے، یا میرا جینڈر یہ کیوں ہے، میں لڑکا ہوتا تو ہو سکتا ہے بہت سارے کام کر سکتا تھا۔ نہیں، وہ جو جانتا ہے غیب کو، اسے پتا ہے کہ آپ لڑکی ہوتے تو ہی بہتر آپ کام کر سکتے تھے، یا آپ کی جو روح ہے، آپ کی جو پرسنالٹی ہے، وہ کس حساب میں بہتر بیٹھتی ہے، اور آپ کے لیے جو بیسٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ تو تدبر کی اب ایک سائنس ہے، اور میں دیکھ رہی تھی کہ کیونکہ ہم ایک ٹائم کے بعد روٹین ہو جاتی ہے نا، کہ اچھا اب روٹین ہے کہ 4 ویڈیوز ڈالنی ہے، تو سم ویئر ہفتے میں 4 ویڈیوز ڈالنی ہے، تو سم ویئر مجھے بھی لگا کہ میں تھوڑی سی وہ ہو رہی ہے، ڈس آنیسٹی ہو رہی ہے کام کے ساتھ، کہ آپ کرنے کے لیے کر رہے ہو، اور پھر وی ہیو ٹو گو بیک اینڈ سی کہ میں نے شروع کیوں کیا تھا۔ اور پھر آپ ٹویٹر پہ جاتے ہیں، اور پھر میں پچھلے دنوں گئی تو پھر وہی پاکستان کے حالات، لاسٹ رمضان میں جب پاکستان کے حالات بدلے ہیں اور حکومتیں بدلی ہیں، اور پیسوں کے لیے لوگوں نے اپنا ملک بیچ لیا، اپنے لوگ بیچ دیے، اپنا ایمان بیچ دیا، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ کہاں کمی رہ رہی ہے کہ اتنے برے حالات آ گئے ہمارے۔ اور وہی بات ہے کہ ریڈی والے سے لے کے حکومت تک ہم سب بھی بدیاندیم، جس وہ چھوٹے تو ایک فریز سنی تھی نا کہ چوری اس نے نہیں کی جس کو موقع نہیں ملا، یا جس کو 1 ارب کا موقع مل رہا ہے وہ 1 ارب کی چوری کر رہا ہے، جس کو 10 روپے کا موقع مل رہا ہے وہ 10 روپے کی چوری کر رہا ہے۔ تو کیوں کر مسلمان ہو کے ہم یہ سارے کام کریں گے تو باقیوں سے تو گلہ شکوہ ہی نہیں ہے۔ اینڈ دین یو ہیو ٹو ریئلائز کہ میں نے اسٹارٹ اس لیے کیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنا نور، جو اپنی لائٹ میرے لیے کھول دیا اللہ تعالیٰ، وہ اب ذمہ داری ہے کہ باقی سب کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ تو کسی ایک انسان کو کوئی ایک آیت سمجھ آ جائے، اور یہ کل پرسوں سے ابھی اصل میں ہوا کیا ہے کہ ایک سیریز آئی ہے بینہ کی 6 ویڈیوز کی، جہاں پہ انہوں نے تدبر کے بارے میں بات کی ہے کہ 5 لینزز ہیں جن کے تھرو ہم تدبر کر سکتے ہیں، کہ ہم سوچ بچار شروع کر سکتے ہیں، جن میں ایک ہے پرسنل ایکسپیرینس، کہ اب قرآن پاک میں بہت جگہ ذکر ہے، جیسے زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں اور وہ اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، ان کی بیوی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو جب خبر ملتی ہے کہ 100 سال کی عمر میں تقریباً، میں تو بہت بڑی ایج میں ان کو خبر ملتی ہے کہ اب وہ ماں بننے والی ہیں، تو وہ سب چہرہ پیٹنے لگتی ہے اپنا، اور چیخ چلانے لگتی ہیں فرشتوں کے آگے بھی، کہ اب اتنا ٹائم ہو گیا، اور ہر انسان اس ایکسپیرینس سے نہیں گزرا، تو پھر وہ لوگ جو اس ایکسپیرینس سے گزرے ہیں ان کو وہ آیت کچھ اور ہی سمجھائے گی۔ جب آپ زندگی میں ایک ایسی سچویشن میں ہیں جہاں واقعی سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، تب آپ کو وہ آیت سمجھ آتی ہے جو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہیں ہے تمہارا کوئی دوست اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی مددگار۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم قرآن پاک پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم تو تدبر کیوں نہیں کرتے، یا بات یہ ہے کہ تمہارے دلوں پہ تالے ہیں۔ تالے تالوں کا کیا مطلب ہے؟ تالے ہو سکتے ہیں کہ ایک انسان ایروگنٹ بہت زیادہ ہے، اس کے اندر تکبر اتنا زیادہ ہے کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں بیٹھوں اور سوچوں اور کسی ایک اتھارٹی قبول کر لوں کسی اور کی۔ تالا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے سوچنے کا، کہ میں اپنے گھر کے کاموں میں، اپنی جاب میں، اپنے بچوں میں، اپنے بہن بھائیوں میں اتنا بزی ہوں، یا اپنی انٹرٹینمنٹ میں اتنا بزی ہوں، یا اتنی بزی ہوں کہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہے قرآن پاک کے لیے۔ تدبر ہو سکتا ہے کہ انسان بہت زیادہ بائزڈ ہو گیا، کسی بھی ایک ایکسٹریم پہ چلا گیا، کہ اچھا اگر کسی نے ایک فقہی مسئلے پکڑ لیے تو وہ وہاں ایکسٹریم پہ چلا گیا، کسی نے کوئی اور بات پکڑ لی ہے تو وہ ایکسٹریم پہ چلا گیا، تو دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں۔ تو وہ تالوں کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ کھل جاتے ہیں، تالوں کی چابیاں ہوتی ہیں اور وہ کھل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا مہر لگ گیا اب ڈن ڈیل ہو، تو تالے ہیں کھل جائیں گے، تو سوچ بچار کے سوچ کے کھل سکتے ہیں۔ اور تدبر میں ہوتا کیا ہے کہ آپ نے ڈفرینٹ لینزز ہے نا، ایک لینز وہی ہے پرسنل ایکسپیرینس والا، کہ آپ دیکھیں کہ
وہ آیت خود آپ سے بات کرتی ہے، اس کے لیے آپ کو وہ آپ پڑھیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا اللہ تعالیٰ مجھ سے ہی بات کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور طریقہ ہے جب آپ کنیکشنز دیکھتے ہیں قرآن پاک میں، جو ہم دیکھ چکے ہیں اس آیت میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کل بھی جب میں بچوں سے پوچھ رہی تھی تو سب نے بولا سرما لگانا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، پانچے اوپر رکھنا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب تم فالو کرو۔ اور پھر جب میں نے ان کو ایکسپلین کیا کہ نہیں، آیت آئی کہاں پہ؟ سورہ احزاب میں، سب سے مشکل ٹیسٹ میں اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنی زندگی ایسے گزارو کہ مشکل ٹیسٹ آئیں گے اور بڑے بڑے کام کرو، اتنی بڑی مشکل آئے گی لیکن پھر میں ہوں تمہارے ساتھ۔ یا جیسے وہ بہت کامن آیت ہے، ہم سب نے سنی ہوئی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین مولڈ میں پیدا کیا ہے، بہترین تخلیق ہے انسان۔ لیکن اس سے اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر وہ گڑھوں میں سے سب سے نچلے گڑھے میں گر جاتا۔ تو اگر ہم نے وہ والی آیت ساتھ نہیں ملائی تو کچھ اور مطلب سمجھ آ رہا تھا، ساتھ جوڑ کے دیکھیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں احکمت آیات، قرآن پاک کی آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ اسٹیچڈ ہیں، ان کو الگ نہیں کر سکتے آپ۔ دیکھنا ہوگا کہ پیچھے کیا بات ہو رہی ہے، آگے کیا بات ہو رہی ہے، اور سورج میں آگے پیچھے کیا بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے دلوں کے تالے کھلیں، اور ہم تالے ایسے ہی نہیں کھل جائیں گے بیٹھے بیٹھے، دعا مانگنی پڑے گی پہلے، سب سے پہلے تو شوق پیدا ہونا، یا اللہ ہمارے دلوں پہ جو تالے لگے ہوئے ہیں وہ کھل جائیں، وہ چاہے جو بھی تالے ہیں۔ ابھی ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ میری زندگی کا کیا مسئلہ ہے کہ مجھے قرآن پر تدبر کرنے کا وقت نہیں مل رہا، یا میں نے یہ سوچ لیا ہے کہ شاید یہ کوئی خدا نخواستہ اتنی ضروری چیز نہیں ہے، یا میں نے یہ سوچ لیا کہ بس پکایا کھا لیں گے، کسی اور نے محنت کر لی ہے، کسی اور نے سبق نکال لی ہے تو میں بس سن لوں گا۔ سننے کا اثر نہیں ہوگا آپ کے اوپر۔ ایک انسان آپ کے سامنے بیٹھ کے 10 کیک ٹیسٹ کر رہا ہے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کا ٹیسٹ اس طرح ہے اور اس کا ٹیسٹ اس طرح ہے، اس میں ونیلا کا ٹیسٹ ہے، اس میں شوگر زیادہ ہے، یہ بہت ٹیسٹی ہے۔ آپ صرف سن رہے ہیں تو آپ کو تو مزہ نہیں آیا، آپ کی تو بھوک نہیں ختم ہوئی۔ تو ہم یہ کر رہے ہیں، ہم دوسروں سے سن سن کے ہمیں لگ رہا ہے ہمارا پیٹ بھر جائے گا، نہیں بھرے گا۔ وہ سامنے والا فل ہوا ہوا ہے، وہ ہمیں بڑے پیار سے بتا رہے ہیں، لیکن جب تک میں نہیں کھاؤں گا مجھے نہیں سمجھ آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ میرے دل پہ کون سا تالا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کے دل پہ الگ الگ تالے ہیں، ہر ایک کو اپنی زندگی میں دیکھنا پڑے گا۔ پھر اللہ کرے کہ ہم ایک آیت پکڑیں قرآن پاک کی، پھر اس کے اوپر تدبر کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ہر روز ہمیں ایسی ایسی چیزیں ملیں گی جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے دلوں میں تالے ہم کھولنے کی کوشش کریں، اور پھر ظاہر ہے ایونچولی تو کھولیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم قرآن کے لیے وقت نکالیں اور اس کو ایک ضروری کام سمجھ کے وقت نکالیں۔ السلام علیکم۔